ہو رہا ہے کہ جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈفرینٹ ایراز میں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایک مذہب حاکم رہا ہے، کبھی کہیں پہ کوئی دوسرا مذہب حاکم رہا ہے، کہیں پہ کبھی کوئی تیسرا مذہب حاکم رہا ہے. تو ایونچولی یہ جو نئی تعبیر یا نئے علوم، نئی سیاسی تعبیرات جب سامنے آئی ہیں تو مختلف مذاہب کے لوگوں نے اپنی وہ جو ان کی ایک گلوریس پاسٹ تھا اور پیچھے کی ان کی ماضی کی ان کی جو بڑی بڑی حکومتیں وغیرہ تھی، طاقتیں تھیں، ان کو دوبارہ از سر نو سامنے لانے کی یا اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش یا چاہت کے اندر انہوں نے اس سے ایک ابا اور اس کے اگینسٹ ایک بڑی جو ہے نا وہ کوشش اور جدوجہد شروع ہوئی. تو کیا یہ جو مذاہب پچھلی جو حکومتیں تھیں وہ مذہبی ہوتی تھیں؟ اب یہ نئی چیز آئی ہے یہ نہیں. تاریخ میں انسان میں ہمیشہ، جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ سیاست تو انسان کے انسان سے متعلق مسائل سے شروع ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ تاریخ میں کہیں پر بھی یہ مذہب درمیان میں نہیں آنا چاہیے، اگر آنا چاہیے تو وہ غلط ہو. یا کیا کس طریقے؟ مذہب کبھی درمیان میں نہیں آیا. اصل میں انسان نے جس وقت اپنی سیاسی تنظیم کی ضرورت محسوس کی تو نظم قائم کرنا ایک ضرورت کے تحت ناگزیر ہو گیا. جب نظم قائم کرنا ناگزیر ہو گیا تو انسان کے اندر جس طرح بنیادی جبلتیں تین ہی ہیں نا، یعنی یہ بھوک ہے جس کو کارل مارکس نے اپنی تمام تعلیمات کا ہدف بنایا، یا جنس ہے جس کو فرائیڈ نے ایک بنیادی جبلت کے طور پر پیش کیا، یا تفوق اور برتری کی جبلت ہے جس پر ایڈلر کو اصرار تھا کہ یہی اصل میں وہ جبلت ہے جو آپ کے سارے وجود کو کنٹرول کرتی ہے. تو یہ جو تفوق اور برتری کی جبلت ہے یہ محرک بنتی ہے کہ میں دوسروں کے اوپر اپنی برتری قائم کروں. اچھا، بعض اوقات اس کا سبب ضرورتیں بنتی ہیں اور بعض اوقات محض اس جبلت کی تسکین، اس کے نتیجے میں فاتحین پیدا ہونا شروع ہوئے. فاتحین جب پیدا ہوئے تو پہلی مرتبہ، یعنی ایک جمہوری سا نظم تھا، اگر آپ قدیم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پہلی مرتبہ فاتحین نے حاکم اور محکوم کا تعلق پیدا کر دیا. یعنی قبیلے کے لوگوں نے مل کے ایک آدمی کے سر پر تاج رکھ دیا، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے شیخ ہیں. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کے کوئی انتخابات ہوتے تھے، لیکن وہ اپنی نیچر، اپنی فطرت کے لحاظ سے ایک جمہوری سا نظم تھا. اس کے بعد جب فاتحین آگے بڑھے تو اب ظاہر ہے کہ بھئی میں نے یہ ملک فتح کیا. یعنی بابر نے اگر لودھی کو، ابراہیم لودھی کو شکست دی ہے پانی پت میں، تو اب یہ میرا حق ہے کہ میں یہاں حکومت کروں. تو حاکم اور محکوم کا تعلق اس سے پیدا ہوا. حاکم اور محکوم کا تعلق جب پیدا ہوگا تو جو شخص حاکم ہے یا جو خاندان حاکم ہے اس کے کوئی رواج ہیں، اس کے کوئی رسوم ہیں، اس کے کوئی آداب زندگی ہیں، اس کا کوئی مذہب ہے، وہ آپ سے آپ برتری کے مقام پر آ جائے گا. تو در حقیقت یہ جتنی آپ کو قدیم سلطنتیں ملتی ہیں اس میں یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ریاست کا مذہب کیا ہوگا، اس میں فیصلہ تلوار نے کیا کہ حکومت کس کی ہوگی، جس کی ہوگی وہی سب کا مذہب ہوگا. اچھا، اس میں پھر یہ ہے کہ بعض لوگ تو اس مزاج کے تھے کہ انہوں نے جبر نہیں کیا، لیکن بعض لوگوں کے اوپر یہ خپ بھی سوار ہو جاتا تھا کہ اچھا یہ لوگ میرے مذہب سے اختلاف کرتے ہیں، حاکم میں ہوں، تمہاری حیثیت کیا ہے. تو یہ حاکم اور محکوم کا تعلق ہے جس میں دنیا نے کم و بیش 2000 سال گزارے ہیں. یعنی حاکم اور محکوم کے تعلق ہی نے بڑی سلطنتیں پیدا کی ہیں. اس وقت بھی صورتحال یہی ہے. یعنی مسلمان بھی اگر اپنی ماضی کی تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ حاکم اور محکوم کے تعلق سے پیدا ہوئی تاریخ ہے. حاکم اور محکوم کا تعلق جہاں پیدا ہوگا وہاں فیصلہ اصل میں فاتح کرے گا.